مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بزم فاطمہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسین سے۔ جیسا کہ ملک بھر میں محرم الحرام عقیدت مندوں کی جانب سے انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عزاداران حسین کی مختلف ان کی جانب سے مجالس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس وقت شاہ فیصل 3 نمبر کے مقام پر موجود ہوں، جہاں نقوی ہاؤس سے جو ہے وہ جلوس برآمد ہوا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا شاہ فیصل بزم فاطمہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ اسی حوالے سے عہدیدار ہیں، منتظم ہیں نقوی صاحب۔ بتائیے گا نوید نقوی صاحب کہ جلوس کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی نکالا گیا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ جلوس جو ہے عرصہ 60 سال سے نکل رہا ہے اور اس کے بانی ہیں سید محمد علی، اور میرے گھر سے جلوس رہا ہے، میں نوید نقوی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایام اعزاں ہیں 7 محرم میں حضرت قاسم علیہ السلام کی جانب سے یہ ایک جلوس نکل رہا ہے اور یہ ہمیشہ نکلتا رہے گا، اور امام حسین کے صاحبزادوں میں سے تھے یہ، تو اسی طرح نکلتا رہے گا اور نکلتا رہے گا۔ جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جلوس جو ہے وہ کئی سالوں سے اسی طرح جو ہے وہ شاہ فیصل 3 نمبر سے نکالا جاتا ہے، اس سے پہلے مجلس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بزم فاطمہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس دوران کثیر تعداد میں عزاداران حسین نے بھی شرکت کی، مختلف نوحہ تعلیمات کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محرم الحرام کے جو روز ہوتے ہیں یہ ہمیں صبر، استحکام اور دیگر چیزوں کا جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے دوران ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے پلان تیار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی سیکیورٹی ٹریفک کاشف ندیم کے مطابق 8، 9 اور 10 محرم کو ایم اے جناح روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔ مرکزی جلوس کے اطراف کی سڑکیں اور گلیاں بھی بند رہیں گی۔ ٹریفک پولیس نے 24 متبادل مقامات رکھے ہیں۔ ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سے مکمل کر لیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کا، اور ہر افسر کو، ہر نفری کو، ہر بندے کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تمام لاجسٹکس جو ہمارے ہر قسم کی ہیوی ریکوری، چھوٹی ریکوری، فوک لفٹرز، ہمارے بیریکیڈز، ہماری ساری چیزیں جو اپنی اپنی جگہ پہنچ چکی ہوئی ہیں، اور 24 مقامات سے جو ہے اس کو مین روڈ کا جو ہمارا جلوس ہے جو ہمارا نشتر پاک سے نکلے گا اور یہاں سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے حسینی نورانین امام بارگاہ پہ ختم ہوں گے، تو جو اس کے کنیکٹنگ روڈز ہیں، بندر روڈ کو جو کنیکٹ کر رہے ہیں شارع فیصل کی طرف سے یا نشتر روڈ کی طرف سے یا آپ کا لیاقت آباد کی طرف سے، تو وہاں 24 ایسے مقامات ہیں، ڈائیورشن پوائنٹس ہیں جو ہم نے میڈیا سے شیئر کر دیے ہیں، اس کے نقشے شیئر کر دیے ہیں، سارا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ وہاں سے ٹریفک ڈائیورٹ کیا جائے گا، ٹریفک کو ایز کیا جائے گا، مین روڈ کو جو ہے وہ سیکیور کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بھی بہتر انتظامات ہیں۔ بلدیاتی اداروں نے 8، 9 اور 10 محرم کے جلوسوں کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیاری ٹاؤن کی جانب سے مجالس اور جلوسوں کی گزرگاہوں اور اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور دیگر انتظامات کر لیے گئے۔ میونسپل کمشنر لیاری حماد اینڈی خان کا سٹی 21 سے گفتگو میں کہنا تھا کہ 8، 9 اور 10 محرم کا جلوس حسینیہ ایرانیہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سڑکوں کی مرمت بھی کی گئی ہے۔ لیاری ٹاؤن کی جانب سے میڈیکل کیمپ میں طبی عملہ تعینات کیا جائے گا۔ کوشش ہوگی عزاداروں کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عاشورہ کے موقع پر کیا الیکٹرک کا خصوصی پلان، 371 فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ معطل۔ کراچی میں عاشورہ محرم کے دوران کیا الیکٹرک نے خصوصی انتظامات مکمل کر لی ہے۔ ترجمان کیا الیکٹرک کے مطابق شہر بھر میں 371 ایسے فیڈرز کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں مجالس منعقد ہوں گی، جلوسوں کے راستے واقع ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان فیڈرز میں 244 درمیانے اور زیادہ نقصان والے فیڈرز بھی شامل ہیں، جن پر 8 محرم کی شام سے 11 محرم کی صبح تک لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ کہ الیکٹرک کے مطابق 25 اور 26 جون کی مقررہ تاریخ والے بجلی کے بل اب 29 جون تک بغیر کسی سرچارج کے جمع کروائے جا سکیں گے۔ تمام بینکوں اور بل وصولی مراکز کو نئی تاریخوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ عاشورہ کے دوران اوور ہیڈ بجلی کی تاروں اور دیگر برقی تنصیبات سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ ماہ محرم میں نذر و نیاز کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ نیاز حلیم اس روایت کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ کراچی کی حلیم نہ صرف مقامی عزاداروں میں مقبول ہے بلکہ بیرون ملک جانے والے عقیدت مند بھی
نیاز لیے ٹن پیک حلیم اپنے ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ مزید بتائیں گے راہیل بیگ۔ جی بالکل، ماہ محرم میں جہاں پر عزاداری کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، وہیں پر نذر و نیاز کا سلسلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ عزادار حسین جہاں پر امام حسین کے غم کو تازہ کرتے ہیں اور عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں، وہیں پر ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اہل بیت کی محبت میں نذر و نیاز کا یہ سلسلہ رہے، چاہے پاکستان میں رہے یا پاکستان سے باہر۔ اور اگر ہم بات کریں محرم کے حوالے سے تو حلیم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور ماہ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی نیاز حلیم کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ عزادار پاکستان سے باہر ایران میں محرم گزارتے ہیں، مگر بہت سے انہی لوگوں کے لیے یہاں پر جو ٹین پیک جو حلیم ہے لے کر جاتے ہیں، اور جس طرح سے وقت بدل رہا ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تو یقینی طور پر یہاں پر بھی یہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گے ماہ محرم میں جو کیونکہ نذر و نیاز کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو یہاں پر لوگ کتنا نذر و نیاز کے آرڈر لے کر آتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ بیسکلی جو ہمارے جو محرم کے لحاظ سے ریاض ہیں، تو ہم نے اس میں جو ہے خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے محرم کے حساب سے ناز و نظر کے لیے۔ باقی جو ہے ہمارے یہ جیسے کہ اکثر لوگ ایران وغیرہ جا رہے ہیں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں، اور جس طرح دس محرم میں جاتے ہیں تو ہمارے ٹین پیکس وغیرہ ہیں، اس کے لیے جو ہے کسٹمر ہم سے یہاں سے پرچیز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی 2 سال کی ایکسپائری ہے، یہ خراب ہوتا نہیں ہے، اور یہ جو ہے اس میں کوئی اتنا کوئی کیمیکل فوڈ نہیں ہے، کیونکہ ایئر ٹائٹ پیکنگ ہے اس کی، تو اس میں کوئی اتنا مسئلے مسائل نہیں ہوتے، آرام سے جو ہے ایزیلی یہ تو لوگ یہ اپنے کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، نظر نیاز بھی وہاں پر کرتے ہیں؟ جی گرم پانی میں بس اس کو جو ہے بوائل کرنے ہوتے ہیں۔ اکثر جو لوگ اپنے نظر نیاز کے لیے اکثر جو ہے لے کے جاتے ہیں لوگ، اکثر بانٹنے کے لیے کہ وہاں پہ لوگوں کو دے دیں، جہاں فیسلٹیز یہ نہیں ہوتی، یہاں گرم کرنے کے لیے ہوٹل قریب نہیں ہوتے، تو وہاں پہ لوگ آرام سے اس کو گرم پانی سے بوائل کر کے وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل جی، جہاں پر کیونکہ لوگ مشکل ہوتا ہے کہ آپ حلیم کو تیار کریں یا اس کو بنائیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہاں سے چاہتے ہوئے لے جاتے ہیں، اور اس جو ٹین پیک ہے بنے بنائے حلیم، اور پھر وہاں پر اس کی نیاز دی جاتی ہے یا اپنے کھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ محرم کے آغاز کے ساتھ ہی نیاز امام حسین کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور زائرین یہاں سے ٹین پیک میں بھی لے کر جا رہے ہیں تاکہ نیاز کا اہتمام کیا جائے۔ جی بچھڑوں کو پیاروں سے ملوانے کا ایدھی فاؤنڈیشن کا مشن فیصل آباد سے 12 سال قبل لاپتہ ہونے والی خاتون بھائی کو مل گئی۔ بھائی انور شکیل نے کہا کہ والدہ کی تدفین کرنے گئے تھے، واپس آئے تو بہن گھر میں موجود نہیں تھی، بہت تلاش کیا لیکن بہن نہیں ملی۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی کاوش رنگ لے آئی، بچھڑا خاندان پھر مل گیا۔ 12 برس کا طویل انتظار، بے شمار دعائیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی تلاش۔ فیصل آباد کی رہائشی ساجدہ پروین 2014 میں اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ اہل خانہ نے ہر ممکن کوشش کی، پولیس سے بھی رجوع کیا، مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 12 برس بعد لاپتہ خاتون بالآخر اپنے خاندان کو مل گئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن اور متعلقہ اداروں کی کوششیں ایک بار پھر رنگ لے آئیں۔ بھائی انور شکیل کا کہنا ہے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہم تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو بہن گھر میں موجود نہیں تھی، بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک تھا، یہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ جب میری والدہ فوت ہوئی، ہم جنازہ لے کر گئے، واپس آئے، یہ نہیں ہمیں ملی، ہم اس دن سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ چند روز قبل ایک فون کال نے خاندان کی زندگی بدل دی۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے اطلاع دی کہ لاپتہ بہن کراچی میں ہے۔ میرے بھائی نے انہوں کی گفتگو ہوئی، اور پھر میرے بھائی نے مینوں سدیا، پھر اسی اتنے انہوں نے رابطہ ہوا، انہوں نے پھر مینوں کہا اتنے کراچی پہنچ، ماڑا بندہ مزدور بندہ ہاں میں، پھر میں کچھ پیسے مینوں میرے بھائی چھوٹے نے دیتے، کچھ میں پھڑ تڑ کے، ہوں بھن سی خون سی، اوکھے سوکھے ہو کے پہنچ گئے ہیں اسی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق 2014 میں خاتون فیصل آباد سے ملی، اس کو پہلے ملتان اور پھر کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ فیصل آباد ایدھی سینٹر نے ان کو ملتان شفٹ کیا، تھوڑا عرصہ یہ ملتان ایدھی سینٹر میں رہیں، وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، ان سے کوشش کی گئی کہ اپنے ایڈریس کا بتا سکیں، تو انہوں نے ایڈریس وہاں بھی نہیں بتایا اپنا، اور ان کی دماغی حالت بہتر نہیں ہو سکی، تو پھر ان کو ہم نے تھوڑے عرصے بعد کراچی شفٹ کیا، تو کراچی میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ اس ٹریٹمنٹ کے دوران بھی ہم نے کوشش کرتے رہے وقتاً فوقتاً، اور مزید جو ہے اس کا ہم نے ڈیٹا سیف سٹی پولیس ہے، پنجاب پولیس، ان کو بھی دیا تھا، انہوں نے بھی کوشش کی، تو پھر
सोशल मीडिया के ज़रिए इनके घर वालों तक पहुँचे। ये सिर्फ एक खानदान की खुशी नहीं बल्कि उन इदारों की मुसलसल काविशों का समर है जो गुमशुदा अफराद को उनके प्यारों से मिलाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। 12 साल बाद मिलने वाली ये खुशी इस बात का सबूत है कि उम्मीद का चिराग जलता रहे तो मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाती है। कैमरामैन मन्नान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। येलो लाइन बीआरटी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को एंटी करप्शन हुकाम ने सिटी कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मजीद तफ्तीश की इजाज़त दे दी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। येलो लाइन बीआरटी करप्शन केस में तहकीकात का दायरा वसी। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी अदालत के रूबरू पेश। एंटी करप्शन हुक्काम ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को अदालत में पेश किया। इब्तिदाई तौर पर मुलजिम को सूबाई एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया, ताहम जज की अदम मौजूदगी के बाइस उन्हें सिटी कोर्ट में सेशन अदालत जुनूबी मुंतकिल किया गया। पेशी के दौरान तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में मजीद तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठे करने की जरूरत है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम पर 8 अरब रुपए से जायद की मुबैना करप्शन के इल्जामात हैं, जबकि केस का एक और मुलजिम ताहाल मफरूर है जिसकी गिरफ्तारी भी मतलूब है। अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़मीर अब्बासी का कहना था कि अगर उन्हें खुर्द बुर्द करना होती तो मंसूबे में ताखीर करते, लेकिन उन्होंने मंसूबे का काम मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल किया। कानून में ना हो, किसी की जरूरत है कि कोई किसी को ऐसे पैसे दे? भाई कानून में प्रोविजन था कि आप जल्दी, मैंने 9 महीने पहले काम खत्म करवाया है, अभी भी वही ठेकेदार 9 महीने पहले ख़त्म करने का लिख के दिया है। बैंक गारंटीज पड़ी हुई हैं। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ताला मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कानून की, मैं खुद कानून का मुहाफिज रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरे साथ इंसाफ होगा। दूसरी जानिब मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मीर अब्बासी को चंद रोज कबल लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, ताहम तफ्तीशी अफसर ने इस मौक़िफ़ की तरदीद की। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ बदउनवानी और माली बेज़ाब्तगियों के इल्जामात के तहत तहकीकात जारी हैं। अदालत ने मुलजिम ज़मीर अब्बासी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले कर दिया। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।